ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو رسپانس کا ایبل کیسے بنائیں. یعنی کہ جب ہم رسپانسبلٹی کی صرف بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری, لیکن ہم نے ان کو اصل میں سکھانا کیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ نے رسپانس کیسے دینا ہے. جی جبین, آپ ہمیں کچھ بتا رہی تھی کہ بچوں کو ہم ری ایکشن سے بچائیں اور رسپانسبل بنائیں گے, کیسے ہوگا؟ ہمیں بچوں کو 2-3 چیزیں سکھانی ہے کہ وائی ہم نے یہ کرنا ہے, ہاؤ کیسے کرنا ہے. اور سب سے پہلے سوچے وائی میں یہ کیوں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ سوچے ہاؤ اور پھر واٹ کہ کیا کرنا ہے. یعنی کہ 5 یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں, یہ سکھا دیں. بالکل یہ ہم نے اس کو سکھانے ہیں. اور رسپانسبل بننے کے لیے ہمیں اس کو بتانا ہے کہ ایک اس کا سرکل آف ایکشن ہے اور ایک سرکل آف انفلوئنس ہے. سرکل آف انفلوئنس میں اس کو رہنا ہے کہ جہاں وہ کر سکتا ہے, وہ جو کام وہ کسی بھی سچویشن میں کر سکتا ہے اس کو وہ کرے. اور جو سرکل آف کنسرن ہے نا, مثلا بچے کیا کہتے ہیں کہ یہ اس دوست کی وجہ سے میں نے یہ ہوم ورک نہیں کیا, بلیمنگ کر لیتے ہیں. اگر وہ میری کاپی بھول گئی تھی, میں کاپی گھر چھوڑ گیا تھا, یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں. ان کو جو آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ رہنا کرنا سکھانا ہے. سرکل آف انفلوئنس ان کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا جی, سرکل آف انفلوئنس کی اب ہم بات کرتے ہیں تو خالدہ آپ بتائیے گا, کیونکہ یہ ایجوکیشن کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. والدین گھر میں جو بھی سکھا رہے ہیں وہ ان کی ڈومین ہے. اب ہم اسکول یا انسٹیٹیوشن کی ڈومین میں آ جاتے ہیں, چاہے وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی ہے. اسکول کی میں زیادہ بات اس لیے کرتی ہوں کہ اگر اس میں بچے زیادہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کون کون سے رسپانسبل بیہیویئرز ہیں جو کہ بچوں کو سکھانے چاہیے, تاکہ ایک سٹیج وہ آئے کہ ہمارے بچے اس قابل ہوں کہ بہت بڑی بڑی رسپانسبلٹیز بھی جب ان پہ آتی ہیں تو اس کو لے سکیں, اسے ڈیل کر سکیں. آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے. اس میں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہماری اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہونی چاہیے. ہم چاہتے کیا نا, ایک اسکول جو ہے ایک بچے سے چاہتا کیا, جیسے ماجبین کہہ رہی ہیں اس کو رسپانسبل بنانا. ہمارے بہت سارے ڈاکیومنٹس جو ہے نا وہ کبڈز میں بند پڑے ہوئے ہیں. اب اسکول پالیسی ہو گئی, کریکولم ہو گیا, نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے, یا ہماری چھوٹی چھوٹی اسٹینڈرڈ سیٹنگ وہ کدھر ہیں کسی بچے کو. آئی تھنک آپ کو نیکسٹ پروگرام اگر اس پہ ہو جائے تو پیرنٹس اور بچے دونوں خوش ہوں گے کہ ہم سے چاہتے کیا ہیں. صحیح. اور اسٹینڈرڈ سیٹنگ جیسے کہ ہر گھر کا ایک سیٹنگ ہے کہ 5 بجے آپ نے گھر آنا ہے, مغرب کی اذان. جیسے میرے بچپن میں 5 بجے واز اے اینڈ ڈے فار می, تو وہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہوتی ہے. صبح آپ نے فجر پہ اٹھنا ہے, اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہے. آپ نے صفائی رکھنی اپنے کمرے کی بھی, باتھ روم کی بھی, اور چیزوں, اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہے. اب یہ معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم یہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ پتہ نہیں کس لیول پہ کر رہے ہیں. ہم شاید کر ہی نہیں رہے, کر بھی رہے ہیں تو شاید بھول گئے ہیں. اس کو جب ہم کر لیتے ہیں اس کو پورا بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اف وی ڈونٹ ڈو اٹ, وہ پھر ہمیں اس کی پینلٹی میں ملے. اب جیسے مہاجبین نے کہا ہوم ورک کی وہ بات کرتے ہیں, لیٹس سے کہ میں کاپی بھول گئی ہوں. اگر میں خوف سے جھوٹ بولتی ہوں اور کاپی کہتی ہوں کہ جی میرا بیگ جو ہے ڈرائیور لے گیا, یہ سب, تو وہ غلط بات ہے. اگر ٹیچر کو کہوں کہ جی میرا بیگ میں بھول گئی ہوں, مجھے آج پیپر دے دیں, تو دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا اسکول. ہمارے اسکول کی پالیسیز کے اندر بھی صداقت کو لے کے جانا ہے, اسٹینڈرڈ سیٹنگ کو لے کے آنا ہے. ٹیچرس کے اندر ایک بہت ٹریننگ اور نئی روش ڈالنی ہے کہ ہم نے پورے نیشن کو ایک اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے. اسکول کے لیول پہ تو ہم یہ بہت سارے کام کر دیتے ہیں, لیکن جب کالج لیول پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہوتا ہے. بچہ اگر کلاس بنک کر رہا ہے تو ٹیچرز ایک حد کے بعد نہیں روک سکتے. کلاس روم انوائرمنٹ میں بھی آپ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں, تو ٹیچرز بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اب یہ میں نہیں کچھ کر سکتا. گھر میں ہوم ورک ڈائری بھی نہیں جاری کہ پیرنٹس کو پتہ چلے کہ گھر میں اب بچہ اسکول انسٹیٹیوشن میں آ کے کیا کر رہا ہے. یہاں پہ کیسے رسپانسبلٹی؟ اب دیکھیں کالج, جب یہ اسکول سے کالج بچے جاتے ہیں, کالج سے پھر یونیورسٹی, جی یہ دونوں جو لیولس ہیں, ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جانا, ان کو لگتا ہے یہ فریڈم ہے. فریڈم بھی آلسو اس کی بھی سیٹنگ ہونی چاہیے, اسٹینڈرڈ سیٹنگ. آپ کو ایک لیٹس سے سبجیکٹ میں 40 اگر آورز دینے تو دینے ہیں, دنیا بھر میں آپ کو ایک سبجیکٹ کے لیے 40 آورز دینی ہے, تو وہ آپ نہیں کر سکتے. جیسے کہ جب آپ رسپانسبلٹی بھی لیں گے اور اپنے دونوں ٹیچرس, پیرنٹس اینڈ چلڈرن بوتھ اینڈ دا معاشرہ, اگر کوئی بچہ بنک کر کے باہر آ رہا ہے, جیسے کبھی کبھی میں اپنے گھر کے باہر دیکھتی ہوں بچوں کی لائن لگی ہے, میرا بہت دل کرتا ہے جا کے پوچھوں بچے اسکول سے کیوں بھاگے ہوئے ہو, کیا وجہ ہے. تو ہر دفعہ مجھے ساتھ والے لوگ کہتے ہیں تمہارا کیا کام, مگر میں ایک معاشرے کا حصہ ہوں, تو ہمیں ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. جیسے آپ بہت خوبصورت کہہ رہے ہیں, اگر ہم کسی چیز میں بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور آنیسٹلی جانا. اور وہ آنیسٹلی اس وقت جائے گا جب ہمارے کوئی اسٹینڈرڈس, نیشنل اسٹینڈرڈ سیٹ اپ ہوں گے. جیسے پرانے زمانے میں ایک معاشرے میں کوئی بھی بزرگ شخص کہہ رہا تھا بچے کیوں یہ رات ہو رہی ہے تم کیوں پھر رہے ہو باہر, بالکل یو ہیو ٹو گو. کوئی بھی کہہ دیتا تھا, ہر شخص سمجھتا تھا یہ میری سوسائٹی کا حصہ ہے, اس کو میں نے کرنا ہے. میں جب
ناظرین اور کچھ ہیبٹس آپ ہمیں بتائیں گے کہ جس پہ خاص طور پہ ہر ایک کو ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین اپنے پر ورک کریں گے تو بچوں میں بھی یہ چیزیں آئیں گی؟ یہ جو ہیبٹ ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اسٹارٹ ود اے پرپس. ٹھیک ہے. اپنی زندگی کا ایک مقصد اور پرپس، پہلے تو ایک براڈر ٹرم میں ہم اس کو کہیں گے میرا ویژن کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، وہ ہم نے اپنا بھی بنانا ہے اور اپنے بچے کا بھی بنانا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے بچے کے ساتھ مل کے اس کے مختلف جو مشنز ہوں گے ان کے ساتھ ہم نے گول سیٹنگ کرنی ہے. آپ کا گول کیا ہے؟ آپ نے اس کلاس میں جیسے کلاس کا بنانا ہے، گھر کا بنانا ہے، بیہیویئرس کے بنانے ہیں آپ نے، اور گولز کے ساتھ پھر آپ نے اس کو آبجیکٹیوز دینے ہیں، اور پھر آپ نے وہ ویکلی اور منتھلی اور ڈیلی کہ آپ نے یہ آبجیکٹیوز تھے آپ کے، تو اس کو شروع سے لگے گا کہ زندگی جو ہے وہ بامقصد ہے، مجھے یہ کام کرنے ہیں. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 4 Ds ہمیں چاہیے کہ ڈیزائر ہو کرنے کی، اور پھر صحیح ڈائریکشن ہو کہ کرنا کیا ہے اور کس ڈائریکشن میں کرنا ہے، اور پھر ڈیڈیکیشن کتنی ہے، کتنی ڈیڈیکیشن سے، اور پھر ڈٹرمنیشن. یہ 4 چیزیں مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو اگر آپ کے سامنے کوئی نشے کی چیز رکھتا بھی ہے تو آپ اس کو فوراً انکار کر دیں گے. بالکل. اگر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو بچہ کسی بھی ایڈکشن میں، بیہیویئر ایڈکشن میں بھی جانے سے پرہیز کرے گا. اس کو پتا ہوگا اس کا ٹائم نہیں ضائع ہونا، اس لیے وہ باقی بیہیویئر ایڈکشنز کی طرف بھی نہیں جائے گا. خالدہ، آپ نے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کو وزٹ کیا ہے، بہت سارے پروگرامز کا آپ حصہ رہی ہوئی ہیں، پالیسی میکرز کے ساتھ آپ نے کام کیا، پالیسیز لکھی بھی ہیں آپ نے. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈفرینٹ سچویشن میں نشے کی جب ایڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا لینڈسکیپ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور دوسرا یہاں پہ یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ بہت سے پروگرامز آتے بھی ہیں، یعنی کہ ایک نا جوش آتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ والا پروگرام بھی دیکھیں تو ان کو جوش آئے کہ کچھ کرتے ہیں، کوئی موومنٹ چلے اور کچھ ہم کام کریں، لیکن پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ سے. تو یہ 2 کیا سینز ہیں؟ آپ کے 2 سوال ہیں، دونوں کو میں سوچ سمجھ کے دینا چاہوں گی اس کا جواب. پہلا، لینڈسکیپ جو نظر آ رہا ہے نا کہ سارے بچے ہمارے اسکول کے اندر نہیں ہیں. جو بچے ورکنگ چلڈرن ہیں یا اسٹریٹ چلڈرن، ان میں تو ڈرگس ہیں، بہت کلیئرلی گلو کو ڈرگ انہیل کر رہے ہیں. شام کو بہت بڑی ڈفرینٹ قسم کی آتے ہیں جو کہ ایک سوسائٹی میں اپروو نہیں ہوتی. کلاس میں جو اسکول بچہ پہنچ جاتا ہے اس میں تعداد جو ہے، اسکولوں میں تو اتنا شاید نہیں ہے وہ لینڈسکیپ اتنا خراب، کنٹرول پیرنٹس کر لیتے ہیں. جیسے کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا اور جیسے سیکٹرز میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہے تعداد بچوں کی جو کہ نشے کی عادی ہیں، جو کہ کلاس کو بنک کر رہے ہیں، جو کہ اپنی پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس کو میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ لاس آف نیشن ہے، کہ یہ ہمارے ایک قسم کا جیولز ہیں. اگر یہ نہیں پڑھیں گے یا اپنے جو ان کی کمپٹنسیز جو ایک نیشن نے بنانی ہوتی ہیں کمپٹنس، وہ بلڈ نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے دل بھی the losers، اپنے کسی مطلب وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے. جب وہ نہیں گزار رہے ہوں گے تو ظاہر ڈپریشن آ جائے گا. اور سیکنڈ پارٹ آف کویسچن جو تھا وہ یہ پالیسی جب ہم کوئی بناتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتا ہے، شروع میں بہت سکسیسفل ہوتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جی، ہوتا یہ کہ ہم سب لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں بہت ساری انرجی چھوٹے سے ٹائم کے اندر اس کو اچیو کرنے کے لیے. جیسے پانی کو اچیو کرنا ہے، صفائی کو جلدی صاف کر دینا، مگر سسٹم سیٹ نہیں کرتے. سسٹمز ہم سیٹ کر لیں، جیسے کہ ماجبین نے کہا ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ ہم گول سیٹنگ کر لیں، ہمیں کیا کہ صبح اٹھنا ہے، جیسے میں تو 5 مرد کی نماز کو لیتی ہوں، ڈویژن آف یور ڈے ہے، ڈویژن آف یور ڈے ہے کہ آپ نے صاف بھی رہنا ہے، آپ نے یہ کہا. اگر آپ نے ماں باپ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کر کے گول سیٹنگ کی ہوئی ہے تو دیر از نو ٹائم فار نشہ. صحیح بات، ایبسلیوٹلی ٹائم نہیں ہے. آپ کا ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپ اپنے بچے کے ساتھ گرو کریں، ٹیچر کو بھی گرو کرنا ہے ان بچوں کے ساتھ. اور ہر منٹ جو ہے نا وہ ایک، میں تو اس کو پیسے کے ساتھ کرتی ہوں، ہر منٹ کی ایک کاسٹ ہے. ہر بچے پہ 1 لاکھ روپے گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، تو وہ لاکھ اگر وہ بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، ٹیچر پڑھا نہیں رہی ہے، تو وہ لوز ہو رہا ہے. سو ہمیں ہر طرح اپنی اکنامکس کو ذرا اس طرح دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اگر وہ ڈرگس میں جائیں گے تو ہمارے لاس ہے. اگر وہ فیملی بھی لوز کرتی ہے، پیرنٹس بھی اور کمیونٹی بھی لوز کرتی ہے، اور وہ پوری فیملی جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. گفتگو ایسی ہے یہ کہ ہم جتنی چیزیں بھی اس میں لیتے جائیں کم ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور اس پہ بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں سے میں ایک چیز سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں. بہت سی دفعہ جب ہم نکلتے ہیں اور ہم ارد گرد ایسے مسائل کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے دین یا دینی لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ اللہ کا بندہ بن جائیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں.
لیکن اسی وقت ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ کمال ہے دیندار لوگ جو ہیں وہ شاید ہمیشہ یہی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایکسپرٹس بھی ہمیں یہی کہتے ہیں اپنے آپ کو آپ نے نشے سے بچانا ہے، خمر سے بچانا ہے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے خاندان پہ توجہ دینی ہے، تو انہی چیزوں پہ واپس آ جائیں. اور جب آپ اللہ کے احکامات پہ واپس آنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ سارے ایولز، یہ ساری خرافات آپ کے گھروں سے جانا شروع ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.